اگر آپ اپنی اسکن کو بار بار ٹچ کرتے ہیں تو یہ صرف عادت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ڈاکٹر عاتکہ ہے اور میں پریکٹس کرتی ہوں ایز اے سینئر کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ ان کراچی۔ اچھا دیکھیں، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ناخن دانتوں سے کترنا اور چہرے کو بار بار ٹچ کرنے کی جو کچھ لوگوں میں، بچوں میں ہی نہیں ہوتی، بڑوں میں بھی عادت ہوتی ہے اور وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ یہ عادت ایک دم نہیں پڑتی، یہ عادت ڈیولپ ہوتی ہے۔ بعض بچوں میں بچپن سے ہوتی ہے، بعض کو ایک ایج گروپ کے بعد ہو جاتی ہے۔ جن کو بچپن سے ہوتی ہے انہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچپن کی عادت ہے، پیدائشی ہے ان کو نا، تو یہ بار بار کہنے سے ختم ہوتی ہے۔ وہ انہیں ایک مطلب آپ ایڈکشن کہہ لیں۔ جن کو ایک ایج گروپ کے بعد ہوتی ہے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں بچے، ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایگزامز ہیں، اسٹریس ہے، اور کبھی کوئی حالات ایسے ہیں، کبھی کوئی ڈومیسٹک پرابلمز ایسے ہیں کہ وہ انسان اپنی جو اندر کی ایک ہوتی ہے نا اسٹریس، اندر کا جو پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، وہ پھر انسان کبھی غصے سے نکالتا ہے، اور بعض لوگ اسے ناخن دانتوں سے کترنے کی عادت ہوتی ہے، اس سے نکالتے ہیں، جبکہ ناخن بڑے نہیں ہوتے بٹ وہ منہ میں لے کے سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں، اور بعض اپنے فیس کو بار بار ٹچ کر کے ادھر سے ٹھیک ہے، ادھر سے ٹھیک ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اس کے لیے ایک خیر میڈیکل ٹرمز تو الگ ہیں، لیکن بات یہ ہوتی ہے ساری کہ یہ سائیکالوجیکلی ایک نفسیاتی ٹربل ہے۔ کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے اس کے پیچھے، یہ ایک نفسیاتی پرابلم ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے پریشر ہے ایگزامز کا، یا پھر خدا نخواستہ گھر کے حالات ایسے ہیں کہ بچے پریشر میں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب بیٹھتے ہیں تو اپنے ناخن کترنے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جو فیس کو بار بار ٹچ کرتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ کبھی اسکول میں یا کالج میں کسی نے بول دیا، اچھا تمہارے چہرے پہ یہ کیا ہو گیا، یہ دانہ کہاں سے آ گیا، تو وہ ان انٹینشنلی یعنی کہ بغیر ایک ارادے کے، بغیر کسی ارادے کے، بلا ارادہ ہاتھ جو ہے وہ منہ کی طرف جاتا ہے یا پھر بازو کی طرف آتا ہے، یا جہاں بھی کوئی کہہ رہا ہے تو وہ انسان ٹچ کرتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بہت سے نفسیاتی ریزنز کار فرما ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ نروس پرابلم، اب جب پریشر ڈیولپ ہوگا آپ کی باڈی کے اندر، ہارمونز ایکسٹرا ہو جائیں گے تو آپ کی نروز بھی اپسیٹ ہوں گی۔ نروس پرابلمز جو سینسری نروز ہیں وہ آپ کی ایکسٹرا پریشر کے انڈر آتی ہیں، جب وہ ایکسٹرا پریشر آتا ہے تو اس کا اثر آپ کی عادتوں پہ پڑتا ہے۔ اس میں کچھ نہیں ہے، صرف یہ کہ آپ تھوڑا سا کوشش کریں کہ اپنا سب سے پہلے واٹر انٹیک اچھا کریں۔ واٹر انٹیک اچھا ہوگا، ہارمونل بیلنس رہے گا۔ پانی ہارمونز کو بیلنس رکھنے میں بہت اہم رول، ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ واٹر انٹیک اچھا کریں۔ ڈائٹ میں اگر بہت زیادہ آپ فاسٹ فوڈ کھانے کے عادی ہیں بچے، تو پیرنٹس کو چاہیے، یہ پیرنٹس کر سکتے ہیں کنٹرول، اور بچے اپنے ول پاور سے سیکنڈلی، فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھانے کے عادی ہیں تو اس کو تھوڑا کنٹرول کریں۔ بہت زیادہ اگر کریمی یا ڈیری پروڈکٹس کھانے کے عادی ہیں تو اس کو کنٹرول کریں۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم بار بار بچے کو کہیں گے، ٹوکیں گے محفل میں اسے تو وہ چھوڑ دے گا، والدین اگر یہ سمجھتے ہیں، تو یہ ایسے عادت چھٹتی نہیں ہے۔ تو بات ساری یہ ہوتی ہے کہ اس میں پیچھے کوئی میڈیکل ریزن کام نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ اگر نروز کو بھی ایلیسٹ کرتے ہیں، نروز کو بھی اگر ان کا پریشر ان پہ زیادہ کرتے ہیں، تو یہ چیز حالات یا پھر ایک بچوں میں سٹریس جو ہوتا ہے وہ کرتی ہیں۔ آپ نے سمپل پہلے تو ان کی خود کاؤنسلنگ کریں کہ بیٹا یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسے، اچھا تمہیں یہ بات نہیں ہے کہ آپ ان کو لیکچر دیں کہ یہ نہ اچھا نہیں ہے، یوں نہیں اچھا، آپ ایک لمبی ان کو تقریر کر کے چھوڑ دیں، نہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اسپیشلی مدر سے کام کر سکتی ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں، انہیں کیا ٹربل ہے، کیا مسئلہ ہے، اور کیسے اس مسئلے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نکل سکتے ہیں۔ آپ شروع میں آپ کو لگے گا کہ میں ایسے پوچھوں گی تو اس سے ناخن کترنے کی عادت تھوڑی، ہم سے اکثر پیرنٹس آگے پوچھتے ہیں، اکثر پیشنٹس، میڈم یہ پرابلم کرتا ہے تو یا کرتی ہے تو ہم کیسے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، ان سے بات کریں، پھر اس بات کو ایلیسٹ کریں کہ کیا کاز اس کے پیچھے کام کر رہا ہے، کیا وجہ ہے جو میرا بچہ ناخن کتر رہا ہے، یا ناخن کتر رہی ہے میری بیٹی، یا بار بار فیس کو ٹچ کر رہی ہے۔ بچیاں اگر میک اپ بہت زیادہ کرنے کی عادی ہو جاتی ہیں، ان کو تھوڑا سا ریلیف کریں اس چیز سے۔ اگر ان کی ایکنی نکل رہی ہے، دانے نکل رہے ہیں، اور ان کی فیلوز انہیں بولتی ہیں یا لڑکوں کے نکل رہے ہیں کہ تمہارے چہرے پہ تو یہ اتنا بڑا دانہ نکل آیا، تو اس چیز کو ایلیمینیٹ کریں تھوڑا سا۔ کافی مسئلے کاؤنسلنگ سے حل ہو جاتے ہیں۔ ڈائٹ، اپنی ڈائٹری ہیبٹس جو آپ کی ہیں ان کو چینج کرنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جس میں کیسز جو بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکتے ہیں، اس میں ہمیں میڈیکل اسیسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور میڈیکل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ سائیکالوجسٹ کے ہی پاس لے کے جائیں۔
پہلے آپ فزیشین کو دکھائیں، ان کو ایک ٹربل اگر کاؤنسلنگ سے بتائیں حل نہیں ہو رہی ہے تو پھر ڈرمیٹالوجسٹ کو آپ دکھائیں. اس کے بعد آپ ضرورت پڑتی ہے تو وہ خود ہی ریفر کر دیتے ہیں کہ اب ان کا آپ ایک نفسیاتی جو ماہر ہیں ان کو بھی دکھا لیں. تو یہ 2-3 چیزیں اگر ہوں گی تو بچے، اور جہاں تک ان کی اسکن کا ایشو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اگر انہیں کوئی ٹربل ہے، ایکنی ہے یا کوئی نشان پڑ گیا ہے یا کوئی چوٹ کا نشان ہے، تو اس چیز کو ریلیو کرنے میں آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. جب وہ چیز ریلیو ہوگی آپ انہیں اعتماد دلائیں کہ بیٹا اب تم ٹھیک ہو، اب تم بہتر ہو. بچوں میں ایک ول پاور ہوتی ہے، جب آپ انہیں سیلف کانفیڈنس دیں گے، ان میں اعتماد پیدا کریں گے تو بچے اس چیز کو، بلیو می، آپ اگر کسی کے بچے کرتے ہیں تو آپ اگر جو سن رہے ہیں میری بات، تو اس چیز کو اگر ایسے کر کے دیکھیں گے نا، چند سادہ طریقے ہیں، تو آپ کے بچے انشاءاللہ خود بخود یہ عادت چھوڑ دیں گے. اور اگر پھر بھی آگے ایڈوانس ہو گیا ہے کیس تو آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. دیٹ وڈ بی آل. تھینک یو.